جہاں ڈال ڈال پر سونے کی چڑیا کرتی ہے بسیرا، وہ بھارت دیش ہے میرا، وہ بھارت دیش ہے میرا۔ جہاں ڈال ڈال پر سونے کی چڑیا کرتی ہے بسیرا، وہ بھارت دیش ہے میرا، وہ بھارت دیش ہے میرا۔ جس دھرتی پر آدم آئے اور اپنے رب کو پکارا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جس دھرتی پر آدم آئے اور اپنے رب کو پکارا اور صدائے حق کو بلند کیا، اللہ کا پہلا نعرہ، اللہ کا پہلا نعرہ۔ جہاں مظلوموں نے دیکھا پھر سے آزادی کا سویرا، وہ بھارت دیش ہے میرا، وہ بھارت دیش ہے میرا۔ جہاں ڈال ڈال پر سونے کی چڑیا کرتی ہے بسیرا، وہ بھارت دیش ہے میرا، وہ بھارت دیش ہے میرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مائیں اور بہنیں، ارباب حل و عقد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اور اس کی مہربانی سے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائی۔ یہ وہ سعادت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کی عمریں گزر چکی، لیکن وہ اپنی قبروں میں جا چکے، ان کی مقدر میں یہ بات نہیں تھی۔ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائی۔ ابھی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اس آیت کریمہ میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو اس دنیا میں وجود میں آیا وہ اللہ کا گھر جو مکۃ المکرمہ میں ہے، الذی ببکۃ، مبارک، وہ گھر بڑا بابرکت ہے، مبارکا وہدی للعالمین، پوری دنیا کی ہدایت رہنمائیاں اسی گھر سے وابستہ ہے۔ اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں، اس میں مقام ابراہیم ہے، جو اس میں داخل ہوگا امن و امان پائے گا۔ اللہ کا نظام دیکھیے کہ دنیا میں سب سے پہلا گھر فرشتوں نے بنایا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے یہ گھر بنایا۔ کعبۃ اللہ کا طواف حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کئی حج، بلکہ 40 کے قریب حج حضرت آدم علیہ السلام نے کیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی حج کیا۔ اس کے بعد جب
قوم نوح کے زمانے میں طوفان آیا، کعبۃ اللہ کی بنیادیں چھپ گئی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل کا لقب عطا فرمایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا۔ امتحان اس طرح لیا کہ بڑھاپے تک کوئی اولاد نہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا چند باتوں میں، آپ ان باتوں میں پورے اترے تو بڑھاپے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اولاد نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ تو میری نسل سے، میرے خاندان سے ایک نبی برپا کر، یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرے، ان کے دلوں کو پاک صاف کرے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ایک ہونہار لڑکا عطا فرمایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب دودھ پینے کی حالت میں تھے تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اس بچے کو جنگل بیابان میں چھوڑ کر آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی والدہ حضرت ہاجرہ علیہا السلام کو لے کر اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آج کل جہاں کعبۃ اللہ ہے، الحمدللہ آج بھی تقریباً 250 لوگ آج بھی آئے ہیں کعبۃ اللہ کو دیکھ کر، حج بیت اللہ کو ادا کر کے قافلہ آج ہی پہنچا۔ تو جو کعبہ ہم دیکھ کر آئے ہیں اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا کہ اس بچے کو چھوڑ کر آؤ ان کی والدہ کے ساتھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ کو لے کر جنگل بیابان میں پہنچ جاتے ہیں اور ان کو چھوڑ کر روانہ ہوتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ کہتی ہیں کہ ارے ہمیں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہو؟ جنگل بیابان میں جہاں نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ اور کوئی سہولت ہے۔ حضرت ابراہیم نے کچھ جواب نہیں دیا۔ حضرت ہاجرہ علیہا السلام نے پوچھا کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ ان کا اعتماد دیکھو، اللہ سے ان کا تعلق دیکھو۔ یہ کہا اذن لا یضیعنا، تب تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے۔ کا اعتماد دیکھو، بظاہر کوئی چیز اسباب کے درجے میں نہیں ہے، لیکن یقین یہ تھا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ دور جا کر دعا مانگتے۔ کیسی دعا؟ آج بھی رلا دے، آج بھی دل کی انگیٹھی کو گرم کر دے، آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو جائے۔ یوں دعا مانگی، ربنا، اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی، میں نے اپنی اولاد کو یہاں بسایا ہے، بواد غیر ذی زرع، ایسی جگہ
جو بے آب و گیا ہے، جہاں کچھ نہیں، پانی نہیں، گھاس چارہ نہیں، اناج نہیں، اور زندگی کی کوئی سہولت نہیں، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے قابل احترام گھر کے پاس. کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ نماز قائم کریں. فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہ، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو کعبۃ اللہ کی طرف مائل کر دے. دیکھو کیسی دعا قبول ہوئی. میں سچ پوچھتا ہوں آپ تمام حضرات سے، دلی تمنا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی کہ کعبۃ اللہ کو دیکھیں؟ بہت سالوں پہلے کی بات ہے، بہت سالوں پہلے کی بات، غالباً 1997-98 کی بات ہے. میں دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ میں پڑھتا تھا. ایک ہمارے یہاں کے بہت بڑے عالم حضرت مولانا کنکوری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میری والدہ یوں کہتی تھی، جب تک میں کعبہ نہیں دیکھوں گی میں مرنے والی نہیں. مولانا نے خود مجھے سنایا کہ میں جب تک کعبہ نہیں دیکھوں گی میں مرنے والی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہو سکتا ہے ان کی تمنا پوری کی ہو، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ کے گھر کا دیدار کرے. کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو. اللہ کے اس گھر پر روزانہ 120 رحمتیں اترتی ہے. جس گھر پر روزانہ 120 رحمتیں اترتی ہو، کچھ طواف والوں پر ہے اور کچھ نمازیوں پر، تو اللہ تعالیٰ کی جو 120 رحمتیں اترتی ہے اس میں سے حصہ ہم کیوں نہ لیں. علماء نے لکھا ہے کہ پوری دنیا میں جتنی مسجدیں پائی جاتی ہے ان تمام مسجدوں کا تعلق کعبۃ اللہ سے ہے، اور کعبۃ اللہ پر جتنی رحمتیں اترتی ہیں وہ تمام رحمتیں سپلائی ہوتی ہے، یعنی وہاں سے دنیا بھر میں پائی جانے والی تمام مسجدوں میں یہ اللہ کی رحمتیں بٹتی ہے. اس لیے جو حضرات نمازوں کے پابند ہے اور مسجد میں وقت کا، اپنی زندگی کا بڑا وقت، بڑا حصہ گزارتے ہیں، وہ اس رحمت سے مستفید ہوتے ہیں. اللہ ان کو وہ رحمتیں عطا فرماتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو جنگل بیابان میں رکھ دو. جنگل بیابان میں ان کو رکھا. بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات. دیکھیے دعا تو ایسی قبول ہوئی کہ دنیا کی تمام قسم کے پھل آج بھی مکۃ المکرمہ میں پائے جاتے ہیں. آپ بازار میں جائیں، آپ جو مانگو گے مل جائے گا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اب ادھر کیا ہوا؟ ادھر جو توشہ تھا وہ توشہ ختم ہو گیا. پانی تھا، پانی بھی ختم ہو گیا. اسماعیل علیہ السلام پیاسے ہیں. حضرت ہاجرہ بے چین ہے، کبھی صفا پر دوڑتی ہے، پھر وہاں سے دوڑ لگاتی ہے مروہ تک، اور قرب و جوار میں اطراف میں ادھر ادھر نظر کرتی ہے کہ کوئی مل جائے، پانی کا انتظام ہو جائے. صفا مروہ، مروہ صفا، 7 چکر لگائے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اس آہوزاری کی وجہ سے ایک پانی کا چشمہ جاری کر دیا جس کو زمزم کا پانی کہا جاتا ہے. اب مائع زمزم
کی برکتیں، اس کے اثرات، اس کی خوبیاں، اس کی غذائیت، اس پر تو ریسرچ ہو چکا ہے۔ بڑے بڑے لوگ، مسلم بن مسلم، تمام لوگوں نے ریسرچ کیا، تحقیق کی اور کہا یہ پانی اور تمام پانی سے الگ پڑتا ہے، اور جتنے پانی کے اقسام پائے جاتے ہیں ان میں یہ ممتاز اہمیت کا حامل ہے۔ تو زمزم بہت عمدہ پانی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی ان تمام چیزوں کے لیے ہے جس کی نیت کی جائے، اور واقعتاً حقیقت میں جس نیت سے اس کو پیا جاتا ہے اس کے اثرات فوری طور پر مرتب ہو جاتے ہیں۔ ایک صاحب تھے ہمارے ساتھ، ہمارے دوست، مجھ سے آ کر کہنے لگے کہ ہماری اہلیہ کو کچھ تکلیف تھی، جب انہوں نے زمزم کا پانی اس نیت سے پیا کہ الحمدللہ اس کو شفا ہو گئی، واللہ مجھے کہا ابھی، میں نے کہا کہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی اس چیز کے لیے ہے جس کی نیت کی جائے۔ ہمارے ایک اور دوست نے مجھے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ میرا ایک دوست تھا، وہ ہمیشہ اس نیت سے پانی پیتا تھا کہ اس کو کبھی کینسر نہ ہو، برس سے پیتا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کو کینسر ڈیٹیکٹ کیا، انہوں نے چیلنج کیا کہ صاحب ہم کو یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس قدر اعتماد کے ساتھ کیوں کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے میرے نبی کا کلام سچا ہے، میرے نبی کا تعلق آسمانی وحی سے ہے، وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ دوبارہ جانچ کرائی، نمونے لیے گئے تو ان کو کینسر نہیں تھا۔ یہ ہے اس کی تاثیر، اس کی برکتیں، اس کے اثرات۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ میں بڑی برکت رکھی ہے، صفا اور مروہ کی سعی میں بڑی برکت رکھی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہاجرہ دوڑی، اللہ نے پوری دنیا کو دوڑا دیا اور یہ کہہ دیا جب تک میری ہاجرہ کی نقل نہیں اتاری جائے گی، جس طرح وہ دوڑی تھی اس طرح اگر تم نہیں دوڑو گے تمہارا حج مکمل نہیں ہوگا۔ تو صفا مروہ اس لیے دوڑتے ہیں کہ اللہ نے حضرت ہاجرہ کی نقل اتارنے کو کہا کہ میری ہاجرہ دوڑی تھی، امت کو ہم دوڑا دیں گے، قیامت تک آنے والے بنی نوع انسان کو، تمام کو، جو بھی حج کے لیے آئے گا سعی کرنا اس پر لازم قرار دیا گیا۔ الحمدللہ اب بھی وہ 2 پہاڑیاں باقی ہیں، اس کو باقی رکھا گیا ہے، اگرچہ لمبا چوڑا ہے، سعی کرتے کرتے پیر جواب دے دیتے ہیں، لیکن خوشی اتنی ہوتی ہے اور اس قدر شوق اور اشتیاق ہوتا ہے کہ ہم اپنے پیروں کا درد بھول جاتے ہیں اور بسط شوق سعی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برکت سے عطا فرمائی۔ مائے زمزم بہت پیارا، بہت عمدہ، بہت اعلیٰ۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا امتحان اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا۔ جب اتنی عمر ہوئی کہ چلتے پھرتے ہو گئے تو اللہ کا حکم آیا کہ خواب دیکھا کہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے لخت جگر کو ذبح کر رہا ہوں، جس کو قرآن نے یوں کہا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی
انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتله للجبین وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ یہ ہے کہ یا بنیہ، اے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، دیکھ تیری کیا رائے بنتی ہے. انہوں نے فوراً کہا کہ ابا اس میں کیا رائے کی کیا ضرورت ہے. ستجدنی فافعل ما تؤمر، جس بات کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کو کر لیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. یعنی میں اللہ کے خاطر ذبح ہو جاؤں گا، صبر کروں گا. من الصابرین. فلما اسلما، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم سرنڈر ہو گئے، ان کو سلا دیا، اللہ کی طرف سے آواز آئی، یا ابراہیم، ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچا کر کے دکھایا. گویا اپنی نفسانی خواہشات پر اللہ کی مرضی کو مقدم رکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کیا چاہتی ہے؟ ہم سے کیا چاہتی ہے؟ قربانی یہی چاہتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے جیسے اپنی نفسانی، اپنی محبت پر چھری پھیر دی تھی، آپ بھی اپنی نفسانی خواہشات پر چھری پھیر دیں. یہ ہے. معاف کیجئے. اللہ، سب سے پہلے ایڈوانس میں معافی مانگ لیتا ہوں. ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ کے اس مقدس گھر کو بھی فاسد کر دیتے ہیں. کس طرح فاسد کر دیتے ہیں؟ کہ جو چیزیں وہاں لے جانا ممنوع ہے ہم لے جاتے ہیں. جیسے تمباکو منع کیا گیا ہے، حکومت روکتی ہے، شریعت اسلامی بھی اس کو روکتی ہے. اس کے جو نقصانات ہیں وہ عام ہو گئے ہیں، پھر بھی یہاں حاجی بننے والے، عمرے میں جانے والے ان چیزوں کو لے جاتے ہیں اور حرم مقدس کو اور اس کی پاکیزی کو خراب اور برباد کرتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے، بہت غلط ہے. دیکھیے، حاجی جتنا خرچ کرے گا اللہ اس کا دگنا چگنا بلکہ کہیں زیادہ ان کو عطا فرمائے گا. جو حج کرتا ہے نا، جو عمرہ کرتا ہے، اگر اس کی نیت صحیح ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اسے ترقی عطا فرماتے ہیں. اس کی جان، مال، ایمان، اعمال، آبرو، عزت میں برکت عطا فرماتے ہیں. تو ایسی مقدس جگہ پر ان چیزوں کو لے کر جانا یہ صحیح نہیں ہے، بہت غلط ہے. ہم کو بہت دکھ ہوتا ہے. اس لیے میرے سامعین جو مجھے سن رہے ہیں اور جن کو اللہ اب لے جائیں گے، چاہے عمرے میں لے جائیں، چاہے حج میں لے جائیں، وہ دل سے یہ ارادہ کرے کہ ہم کوئی ایسی ممنوع چیز نہیں لے جائیں گے جس کا علماء نے منع کیا ہے اور جس سے علماء روکتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ کے گھر میں خالص جانا چاہیے. اس لیے جانا چاہیے کہ ہم طواف کریں گے، اس لیے جانا چاہیے کہ ہم دعائیں مانگیں گے. کعبۃ اللہ کے سامنے جب دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. میں تو اپنے کئی واقعات آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اللہ نے میری دعائیں کیسی قبول فرمائی ہے. ادھر دعا کی ہے اور ادھر سے خبر آئی ہے کہ بات بن گئی ہے، معاملہ صحیح ہو گیا ہے، دعاؤں کی برکت سے مسئلے حل ہوتے نظر آ رہے ہیں. یہ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے وجدان سے اس کو چکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعاؤں کو قبول فرمایا ہے. تو میری عاجزانہ
مؤدبانہ تمام سے گزارش ہے کہ ہلکے پھلکے ہو کر جائے۔ اب چونکہ بات آئی ہے ایک بات اور کہتا جاؤں، بات تھوڑی کڑوی ہے لیکن میں امید کرتا ہوں کہ میری اس کڑوی بات کو آپ قبول کر لیں گے، یہ سمجھ کر کہ ایک عالم دین ہے، وہ ہم کو نہیں بتلائیں گے تو کون بتلائیں گے؟ آخر یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، گودرا کے ایک عالم ہیں۔ وہ بات تھوڑی کڑوی ہے۔ وہ کڑوی کیسی ہیں؟ ایک واقعے سے میں کہوں، میں نے اپنے ایک دوست سے کہا، اللہ نے ان کو مال دولت کی فراوانی عطا کی ہے، میں نے ان سے کہا کہ بھائی سال ہا سال ہو گئے، کم سے کم عمرہ کر کے آؤ۔ انہوں نے کہا مولانا دیکھو، عمرہ کرنا میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، اللہ نے دیا ہے، عمرے میں میرے 60-70 ہزار خرچ ہوں گے، لیکن آپ جانتے ہیں ہماری فیملی بہت لمبی ہے اور ہر ایک کا گن گن کر لانا پڑے گا، یہ فلاں بھائی کی اور فلاں بھائی کی اتنی اولاد اور فلاں بھائی کی اتنی بہنیں، اتنے بھائی، اور ان کے لیے اتنے تاکے، اتنی کھجور۔ مان لو کہ میرا 1 لاکھ خرچ ہوا تو مال سامان لانے میں میرے دوسرے 2-2.5 لاکھ خرچ ہوں گے، میں کیسے جاؤں؟ یہ حقیقت ہے۔ ان تمام چیزوں کو چھوڑنا چاہیے۔ ارے دیکھیے، وہاں سے لانے کی چیزیں تو کھجور اور پانی ہے، باقی تمام چیزیں ہمارے یہاں ملتی ہیں، تو ہماری یہاں بنی ہوئی چیزیں وہاں جاتی ہیں اور پھر وہاں سے ہم اٹھا کر لاتے ہیں۔ دیکھیے میں اپنے بارے میں بھی کہتا ہوں، میں بھی لایا، مجھے لانا پڑا، نہیں لانا چاہیے، زیادہ نہیں لایا لیکن بہرحال لانا پڑا۔ تو ہم سبھی اس میں مبتلا ہے، بولنے والا بھی مبتلا ہے، سننے والے بھی مبتلا ہے، جس کے نتیجے میں ہم نے حج کو اور عمرے کو بہت مہنگا کر دیا۔ دیکھیے ہمارے یہاں بھروچ ضلع میں اور سنا کہ کھیڑا اور آنند ضلع میں اور شاید ضلع سورت میں بھی یہ ایک رسم کہیے، عادت کہیے، وہ یہ ہے کہ حاجی جب حج کو جاتا ہے تو وہ کھجور اور پانی لاتا ہے۔ اب وہ ہر ایک کو تقسیم نہیں کرتا، جو اس کو ملنے گھر جائے گا اس کو 1 کھجور اور تھوڑا سا پانی ان کو دے دیں گے، ہماری طرح تھیلیوں میں پیک کر کے نہیں کہ اس کو بھی دو، اس کے 3 اولاد ہیں اس کو بھی دو، اس کو یہ دو وہ دو، اور باہر سے لاتے ہیں۔ ارے ہم تو کھجور یہاں سے لے لیتے ہیں، احمد آباد سے منگواتے ہیں، کوئی بمبئی سے منگواتا ہے، اور پھر کوئی یہاں سے کپڑے لاتا ہے، کوئی ادھر سے چپل منگواتا ہے، کوئی بازار سے گھڑی منگواتا ہے۔ تو بھائی یہ سب زائد خرچے ہیں، تو ہم کیوں نہ ہمارے حج کو آسان بنا دیں، تاکہ جو غریب ہے، متوسط درجے کے ہیں، وہ حضرات بھی آسانی کے ساتھ حج کر سکے۔ اس کی تحریک چلانے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ حج کو جا رہے ہیں، حج کو جا کر آئے ہیں، آئندہ جانے والے ہیں، جو ابھی عمرے میں جا رہے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں، میں بولنے والا تو نہیں کر سکا، اللہ مجھے معاف فرمائے، لیکن کوئی ہمت کر کے اس رسم و رواج کو ختم کر دیں کہ کچھ نہ لائیں۔ لوگ تھوڑے دن تانا دیں گے کہ کچھ نہیں دیا، کچھ نہیں دیا۔ ہاں بھائی کچھ نہیں دیا کوئی مسئلہ نہیں، تھوڑے دن تانا دے کر وہ بھول جائیں گے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج تو رہ جائے گی۔ جس نبی نے حج کو اتنا آسان کیا ہے، بعد والے لوگ کم خرچے میں جا سکیں گے، آ سکیں گے۔ وہ کچھ کھجوریں لائے کوئی حرج نہیں، پانی لائیں کوئی حرج نہیں، باقی ان دونوں کے علاوہ جتنی چیزیں لائی جاتی ہے وہ چیزیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بہرحال یہ بات بیچ میں آئی، میں نے بیان کر دی، یہ میری ذمہ داری ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا گھر اور اس کا دیدار بہت بڑی نعمت ہے۔ مینا، اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں تو 3 جگہ ایسی ہے جہاں
شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکایا تھا۔ حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ کنکر اٹھائے اور پھینکے، 12 شیطان کو بھگایا 3 جگہوں سے۔ تو اللہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے جتنے حجاج کرام حج کے لیے آئے ہیں ان تمام پر رمی کرنا۔ رمی کا عربی زبان میں معنی پتھر پھینکنا، کنکر پھینکنا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معکول۔ رمی کرنا ضروری قرار دیا گیا، رمی کرو گے تو تمہارا حج مکمل ہوگا۔ ہم لوگ جب رمی کرنے گئے، میں نے بیان بھی کیا مسجد میں آ کر، تو وہ بھی عجیب و غریب حالت ہوتی ہے۔ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ یہ واقعہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ مولانا میں تو اتنے زور سے پتھر ماروں گا کہ اس کی آنکھ پھوڑ دوں گا۔ یہ بڑی ہنسی آئی کہ صاحب یہ شیطان تھوڑا ہے کہ آپ اس کی آنکھ پھوڑ دیں گے، ایک رمز ہے، ایک علامت ہے، ایک نقل اتارنی ہے۔ تو وہ صاحب آنکھ پھوڑنے کی بات کر رہے تھے، اس قدر ذوق شوق سے گویا اس کو مار رہے ہیں، غصے میں مار رہے ہیں۔ کبھی ڈر لگتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ کہیں ہم کو نہ مار دے بھائی، دور سے مار رہے ہیں تو ہم بیچ میں آ جائیں، ہمارا سر نہ پھوڑ دیں۔ کبھی نیچے بیٹھ جانا پڑتا تھا، سر ہٹا لینا پڑتا تھا۔ وہ جناب جوش میں ہیں اور جوش میں ہوش کھو بیٹھے ہیں، اور کبھی ہمارے سر کو پھوڑ نہ دیں۔ میں نے بیان میں بھی کہا کہ ہم نے شیطان کو بھگایا ہے، لیکن سچ کہتا ہوں ہم فجر کے وقت جو شیطان آتا ہے نا اس کو نہیں بھگا سکے۔ ہاں صحیح کہہ رہا ہوں بالکل۔ آدمی حج کے لیے تو گیا لیکن فجر کی نماز پر قابو نہیں پا سکا۔ وجہ شیطان آخری رات میں اس کے پاس آتا ہے اور یہ کہتا ہے نم نم علیک لیل طویل، ارے سو جا رات بہت لمبی ہے۔ تو ہم نے مینا میں تو بہت زور شور سے شیطان کو بھگایا، مارا، ہٹایا، لیکن فجر کی نماز میں جو شیطان ہمارے پاس آیا ہے اس کو ہٹا نہیں سکے۔ لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں، ظاہر ہے فجر میں اٹھنے کا مسئلہ رہے گا، نیند پوری نہیں ہوگی۔ حالانکہ ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، ہمارا تمدن، اسلامی کلچر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صحابہ سے فرماتے تھے، علماء سے فرماتے تھے، امت سے فرماتے تھے لا ثمرۃ بعد العشاء، عشاء کے بعد تو دنیاوی گفتگو ہے ہی نہیں۔ خود قرآن میں حضرات صحابہ کی جو خوبی بیان کی ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، صحابہ رات کو کم سوتے تھے، صبح جلدی اٹھ جاتے تھے۔ اب جو رات کو 2 بجے سوتا ہو وہ صبح کیسے اٹھ پائے گا؟ حضرات صحابہ تہجد میں اٹھ جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ بہرحال میں اپنی بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے، میرے سامعین سے یہ کہوں گا کہ جب ہم نے شیطان کو وہاں بھگایا ہے تو آپ رات کو جو شیطان آتا ہے جو صبح اٹھنے نہیں دیتا ان کو بھگائیے، یہ مطلوب ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بھگایا تھا یہ ہم بھی بھگائیں گے۔ بہت سے لوگ تو اچھے ہیں، ایک صاحب کو میں نے کہا کہ نماز پڑھا کرو، گویا اس نے مجھ پر احسان جتلایا، کہا مولانا 4 وقت کی میں پڑھ لیتا ہوں۔ او بھائی 4 وقت کی نہیں، نماز تو 5 وقت کی فرض ہے۔ کہا 4 تو پڑھ ہی لیتا ہوں۔ کہ صاحب 4 نہیں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ پھر ایک عزیز ہے، اب بھی تعلق ہے، ہمارے پاس آئے،
میں نے ان سے پوچھا کہ صاحب کیا کرتے ہو؟ تو بولے بالے تھے بلکہ سچے تھے. انہوں نے کہا مولانا رات بھر جاگتا ہوں. پھر کب سوتے ہو؟ کہا کیا بتاؤں، جیسے اذان ہوتی ہے نا مجھے نیند آتی ہے، اذان ہوتے ہی سو جاتا ہوں اور پھر 1 بجے اٹھتا ہوں، پورا دن سوتا رہتا ہوں، پوری رات جاگتا رہتا ہوں. یہ بہت خطرناک ہے. شیطان کی جو کنکریاں شیطان کو ہم نے ماری ہے نا، یہی ہے کہ شیطان کو بھگاؤ، نمازوں کی پابندی کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ تو مکۃ المکرمہ کی چند باتیں تھیں. اب وقت تیزی سے کم ہو رہا ہے، میرے پاس صرف 10 منٹ باقی ہے. 10 منٹ میں مدینۃ المنورہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے بیان کر دیں. مدینۃ المنورہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ ہے. دیکھیے ہمارے لیے کتنی سعادت کی بات ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، ہمارے استاد حضرت مولانا سلمان صاحب کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ مسلمان جب درود پڑھتا ہے تو درود شریف پڑھنے کی وجہ سے اس کے دل سے ایک تار نکلتا ہے جو قبر اطہر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک پہنچتا ہے اور اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے ہم تمام کے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہمارے دلوں سے جو محبتیں نکلتی ہیں وہ ساری محبتیں آقائے مکی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آج مسلمانوں کو یہ اطمینان ہے کہ ہمارے قائد، ہمارے رسول، آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر حیات میں، اپنی قبر اطہر میں حیات ہیں، زندہ ہیں، آپ کو روزی دی جاتی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. یاد رہیں دشمنوں کو یہ بات بہت کھلتی ہے. انہوں نے مسلمانوں کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے دور کرنے کی بہت کوشش کی. ایک واقعہ لکھا ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور بھی تاریخ میں یہ واقعہ موجود ہے. نور الدین زنگی بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 کیری آنکھیں والے جو انسان ہے اس سے تم ہماری حفاظت کرو. آنکھ کھل گئی، وہ سمجھے کہ خواب ہے. دوبارہ سوئے، دوبارہ یہی خواب آیا. سہبارہ سوئے، تیسری مرتبہ سوئے، یہی خواب آیا. انہوں نے اپنے وزیر کو بلایا، مشیر کو بلایا، خواب ان کے سامنے پیش کیا. انہوں نے کہا کہ آپ کسی کو بتلائے نہیں اور چلیے مدینۃ المنورہ کا رخ کیجئے، کچھ ہدایہ بھی اپنے ساتھ لے لیجئے. یہ تمام ہدایہ لے کر مدینۃ المنورہ کئی دنوں کے بعد پہنچے. شاید 15-16 دن لگ گئے ہوں گے. ہمارے یہاں تو جو لوگ چھوڑنے جاتے ہیں ہوائی اڈے پر، وہ گھر پہنچتے نہیں، اس سے پہلے وہ جدہ پہنچ جاتے ہیں ہمارا ہی. لیکن اس زمانے میں یہ سہولتیں نہیں تھی. یہ 15-16 دن کے بعد مدینۃ المنورہ پہنچے. تمام مدینہ والوں کی دعوت کی، ہر ایک کو ہدیہ فردن ہدیہ عطا کیا. بادشاہ گہری نظر سے ہر ایک کو دیکھتا ہے، ان کی آنکھوں کو دیکھتا ہے. نظر ہی نہیں آیا. لوگوں کو پوچھا کہ سب آ گئے؟ کہاں سب آ گئے، کوئی نہیں بچا. بار بار پوچھنے پر کسی نے بتلایا کہ یہاں 2 اللہ والے بزرگ ہیں، بڑے نیک صالح ہیں، مدینہ والوں پر بہت خرچ کرتے ہیں اور کسی کا ہدیہ بھی قبول نہیں کرتے. کہا ان کو تو بلاؤ. کہا وہ نہیں آئیں گے، وہ تو اللہ والے لوگ ہیں. کہہ رہے ان کو بلائیے. ان کو بلایا گیا. فوراً جو آنکھیں، جو چہرہ، جو علامتیں بتلائی گئی تھی فوراً پہچان لیا. بادشاہ نے گرفتار کرنے کا ان دونوں کو حکم دیا. گرفتار کر لیا گیا. سچا واقعہ ہے. پھر ان دونوں کو لے کر
ان کی قیام گاہ پر پہنچے جہاں وہ مقیم تھے، تو قبر اطہر کے پاس ان دونوں کا قیام تھا۔ یہ لوگ رات کو کھودتے تھے، کھودتے کھودتے اللہ کے رسول کے سر تک چلے گئے تھے۔ رات کو یہ مٹی پھینک آتے تھے، دن کو عبادت کرتے تھے، رات کو کام میں لگے رہتے تھے۔ پھر اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ ہم دونوں عیسائی ہیں اور ہمیں اتنے روپے کی آفر کی گئی ہے اور ہم سر کو لینے آئے تھے، کیونکہ محمد کی وابستگی سے، ان کی قبر ہونے کی وجہ سے سارے مسلمانوں کو ان سے قوت اور طاقت ملتی ہیں، تو ہم چاہتے تھے اس طاقت کے سر چشمے کو ختم کر دے۔ لیکن بھائی، اللہ جس کو بچانا چاہے اس کا کوئی بال بیگا نہیں کر سکتا۔ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر اطہر میں حیات ہے۔ یہ ہیں ہمارے رسول، یہ ہیں ہمارے پیغمبر۔ میں اپنی ذات سے پوچھتا ہوں، پھر آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ دن میں کتنی مرتبہ درود پڑھتے ہو؟ کتنی مرتبہ پڑھتے ہو؟ ارے میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنیں، اپنی ذات پر کم از کم یہ لازم کر لو کہ روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 200 مرتبہ درود پڑھیں گے۔ ہمارے دوست احباب میں کتنے ایسے نوجوان ہیں جو روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھتے ہیں؟ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہزار مرتبہ درود پڑھتے ہیں۔ میں تو 1000 مرتبہ نہیں کہتا، کم سے کم صبح 100 مرتبہ، شام کو 100 مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر ضرور درود پڑھنا چاہیے۔ یہ ہمارے آقا ہے، یہ ہمارے سردار ہیں۔ اللہ نے کائنات ان کے صدقے طفیل میں بنائی ہے۔ میدان محشر میں اللہ کے رسول علیہ السلام ہم کو جام کوثر پلائیں گے، امت سے محبت رکھیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت اتری، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی، اے محمد، اللہ آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ راضی ہو جاؤ گے۔ سورہ والضحیٰ کی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تو اللہ کی نبی نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت کا ایک ایک فرد جنت میں نہ چلا جائے۔ اب بتلائیے، جس نبی کا اپنی امت کے ساتھ یہ حال ہو، یہ وابستگی ہو، امت کے افراد ان پر درود نہ پڑھیں، غفلت میں، جان بوجھ کر نہیں، ہر ایک کو محبت حضور سے، لیکن غفلت میں درود نہ پڑھیں، تو ظاہر ہے یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پر سلامتی اور رحمتیں بھیجی ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ کا کیا معنی؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، سنیے، ٹرانسلیشن کرتا ہوں، میں اس کا انواد کرتا ہوں، سنو۔ ان اللہ، کیا معنی ان اللہ کا؟ بے شک اللہ، و ملائکتہ، اور اللہ کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیچتے ہیں، رحمتیں بیچتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ ان پر تم درود و سلام بھیجا کرو۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ جتنا درود پڑھو گے اتنا فائدہ ہوگا، جتنا اللہ کے نبی کے دربار میں درود و سلام کے تحفے بھیجو گے اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ آمد ہے کس کی؟ حوریں سبھی گا رہی ہیں آج، افلاک پر کیوں دھوم مچی جا رہی ہے آج، ہر لب پہ مرحبا کی صدا آ رہی ہے آج، تشریف کیا نبی کی چلی آ رہی ہے آج، رحمت قسم خدا کی لٹی جا رہی ہے آج، پڑھ لو درود مومنو پھر کیا کمی ہے آج۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی، آپ کی محبت، آپ سے تعلق، یہ ہمارا ایمان ہے اور ہمارے ایمان کا درجہ ہے۔
چونکہ ہم لوگ حج کر کے آئے ہیں اور اللہ کی طرف سے ہمیں ایک کوٹا ملا ہے، یوں اعجاز ملا ہے کہ حاجی جب دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ میری دلی تمنا ہے کہ مجھے سننے والے، میری مائیں، میری بہنیں، ہمارے عزیز اقارب جو میری آواز کو سنتے ہیں، میری دلی تمنا ہے کہ چند لمحات دل کی گہرائیوں سے اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے رسول اللہ کے صدقے طفیل میں ایسی دعائیں مانگ لیں جس سے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دیں، آخرت بھی بنا دیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے کی بہت سی چیزیں ہیں، وقت پورا ہو گیا، بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں، پھر کبھی اللہ موقع دے گا انشاءاللہ ہم کہیں گے۔ درود شریف پڑھ لو، دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم نے رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں، جان کر انجان کر اے اللہ جتنے گناہ کیے ہیں، اے اللہ اپنی رحمت سے ان گناہوں کو معاف فرما دیں۔ اے اللہ آپ سے بڑھ کر معاف کرنے والا کوئی نہیں، آپ سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں، آپ سے زیادہ عطا کرنے والا کوئی نہیں، آپ سے زیادہ سچا کوئی نہیں، آپ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کوئی نہیں۔ آپ نے اپنے بندوں کو یقین دلایا ہے، قرآنی آیات اتار کر، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آپ نے قرآن میں یوں فرمایا، او میرے بندو جنہوں نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے نافرمانیاں کی ہیں، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں کوتاہی کی ہے، او میرے بندو، او میرے بندو، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، چاہے ہمارے گناہ سمندر کے قطرات کے برابر ہو، ریت کے ذرات کے برابر ہو، زمین و آسمان کے خلا کو پور کر دے، لیکن اے اللہ آپ کی رحمت کا ایک جھونکا ان تمام گناہوں کو ملیا میٹ کر دے گا۔ آپ نے بار بار یقین دلایا ہے، آپ نے بڑے بڑوں کو معاف کیا ہے۔ اے اللہ ہم امت محمدیہ کے افراد ہیں، تیرے نبی سے وابستگی رکھتے ہیں، آپ سے بھیک مانگتے ہیں، دو ہاتھ پھیلا کر، ہاتھ جوڑ کر آپ سے ہمارے گناہوں کو معافی چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اگر آپ نے معاف کر دیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اور اگر کسی وجہ سے ہم محروم رہ گئے، اللہ کسی وجہ سے محروم رہ گئے، آپ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا، ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔
اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم مجرم ہیں، ہم مجرم ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں ہم مجرم ہیں اللہ، لیکن بہرحال تیرے نبی سے وابستگی بھی ہے، امت محمدیہ سے وابستگی ہے اللہ۔ ہمارا حال تو بارہا اس بچے جیسا ہے، بچہ ماں کو کبھی پریشان کرتا ہے، ماں برداشت کرتی ہے لیکن کبھی کبھی 2-4 چپت بھی لگا دیتی ہے۔ بچہ روتا ہوا دور جا کر کھڑا ہوتا ہے لیکن اس کی نظریں اس کی ماں کی طرف ہوتی ہے، اس کو امید ہوتی ہے کہ ماں متوجہ ہوگی، ضرور ہوگی، وہ روتا رہتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ماں متوجہ ہوتی ہے اور اس کو سینے سے لگا لیتی ہے، اس کے گناہ کو معاف کر دیتی ہے۔ اے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ماں کے اندر جو ممتا ہے، جو محبت ہے، جو تعلق ہے، وہ تیرا ہی فیض ہے، تیری ہی تجلی ہے، محبت کو تو نے تقسیم کیا ہے۔ اے ماں سے زیادہ پیار کرنے والے، ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دے۔ اے اللہ تیرے رسول سے وابستگی عطا فرما دے، تیرے رسول سے وابستگی عطا فرما دے، دین سے محبت عطا فرما، علماء دین سے محبت عطا فرما، اہل دین سے محبت عطا فرما۔ اے اللہ دین کو تو ہمارا اوڑھنا بچھونا بنا دے، ہماری طبیعت ثانیہ بنا دے۔ اے اللہ جب تک ہم نماز نہ پڑھیں چین نہ ہو، تلاوت کریں جب تک تلاوت نہ کریں چین نہ ہو، جب تک تیری یاد نہ ہو چین نہ ہو، جب تک سنت کے مطابق زندگی نہ ہو چین نہ ہو، اگر کچھ غلطی ہو جائے تو بے چین ہو جائیں۔ اللہ وہ جذبہ ہمیں عطا فرما، وہ جذبہ ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ اس جذبے کی بھیک مانگتے ہیں، اللہ عطا فرما دے، اللہ عطا فرما دے۔ اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، عالم عربی کی حفاظت فرما، عالم عربی کی حفاظت فرما، عالم عربی کے بحران کو ختم فرما، مسلمانوں کو ایک بنا، نیک بنا، ان کے آپسی تعلقات اور اختلافات کو ختم فرما۔ اے اللہ آنے والی مصیبتوں کو دور فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ وہاں کے حکمرانوں کو اخلاص و للہیت عطا فرما۔ اے اللہ انہوں نے جو خدمات حاجیوں کی ہے، اللہ نعم البدل ان کو عطا فرما، انہیں جزائے خیر عطا فرما، ان کی کمزوریوں کو معاف فرما۔ اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنی جماعتیں، تبلیغی جماعتیں تیری راہ میں چل رہی ہیں ان سب کی حفاظت فرما، تیرے دین کو عام فرما، تیرے دین کو گاؤں گاؤں، شہر شہر، قریہ قریہ، گلی گلی، نگر نگر، در در، فرد فرد تک پہنچا دے۔ اے اللہ تیرے دین سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو، ہمارے دلوں کو اطمینان نصیب ہو۔ اے اللہ دین کو اوڑھنا بچھونا بنا دے، دین کو اوڑھنا بچھونا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے اس ملک میں امن و امان عطا فرما، ہمارے اس ملک کو ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے وطنی بھائیوں کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ وابستگی عطا فرما، ہمیں اس ہندوستانیوں کو آپس میں پیار اور محبت سے رہیں ایسے ماحول کو پیدا فرما، امن و سکون عطا فرما، ملک کو ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ملک کے بحران کو ختم فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں شفائے کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ نصیب فرما، مقروضین کی قرض کی ادائیگی کا انتظام فرما۔ اے اللہ بہت سے لوگ مقروض ہیں، بظاہر ان کے لیے کوئی اسباب نہیں، اے اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے، تو بس ارادہ کر لے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ تیرا حال یہ ہے کہ جب آپ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتے ہیں ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اے اللہ بہت سے لوگ مقروض ہیں، دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں، اے اللہ ان کے لیے غیب سے انتظام فرما دے، ان کے قرضوں کی ادائیگی کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ انہیں حلال عزت والی روزی عطا فرما، اے اللہ انہیں کسی کے سامنے ذلیل نہ فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں شفائے کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ نصیب فرما۔ اے اللہ بہت سے لوگوں نے عجیب عجیب بیماریوں کے لیے کہا،
اللہ میں جانتا ہوں تو جانتا ہے۔ اللہ جنہوں نے مجھے اپنی بیماریوں کے لیے کہا، اللہ دو ہاتھ جوڑ کر تجھ سے دعا کرتا ہوں، اللہ ان کی بیماریوں کو اپنے فضل و کرم سے خطا فرما، انہیں چین عطا فرما، سکون عطا فرما، عزت عطا فرما، راحت عطا فرما۔ اے اللہ بہت سے لوگ جیلوں میں ہیں، بے قصور ہے، اے اللہ ان کے بچے ہوتے ہوئے بھی یتیمی کی زندگی گزارتے، اے اللہ ان کے بچے ہوتے ہوئے بھی یتیم ہے، اے اللہ ان کی بیویاں ہوتے ہوئے بیوگی کی زندگی گزار رہی ہے، اے اللہ ان بے قصوروں کے لیے باعزت رعائی کا سامان فراہم فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کا سایہ تا دیر ہم پر قائم فرما۔ اے اللہ انہوں نے ہمیں پڑھایا، اے اللہ عزت کی بلندیوں پر بٹھایا، ہمارے لیے انہوں نے خرچ کیا، اے اللہ تکلیفیں اٹھائی، اے اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرما، دنیا میں بھی عطا فرما، آخرت میں بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے محسنین کو جزائے خیر عطا فرما، جنہوں نے ہم کو اچھی نظر سے دیکھا انہیں بھی جزائے خیر عطا فرما، جنہوں نے ہم پر خرچ کیا سہولتیں عطا فرمائی، ہم کو محبت سے دیکھا، ہماری دنیاوی زندگی کو سہولت کے ساتھ گزارنے میں جن کا تعاون رہا ہے، اے اللہ ان تمام کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين والحقنا بالشهداء والصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين۔ اللہ ایک دعا یہ بھی کرتے ہیں کہ بہرحال تیرے پاس آنا ہوگا، یا اللہ جس دن ہمارا آخری دن ہو، ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، تیرے نبی پر درود ہو، آپ ہم سے راضی ہو اور ہم آپ سے راضی ہو، اے اللہ ایسی موت عطا فرما، ایسی موت عطا فرما، ایسی موت عطا فرما۔ اے اللہ جو دعائیں مانگی ہیں اس امید کے ساتھ مانگی ہیں کہ تو حاجی کی دعا قبول کرتا ہے۔ اے اللہ ہم لوگ نئے حج بیت اللہ سے آئے ہیں، یہ دعاؤں کی سوغات آپ کے سامنے آپ کے حضور میں پیش کرتے ہیں، اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما، جتنی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جہاں ڈال ڈال پر سونے کی چڑیا کرتی ہے بسیرا، وہ بھارت دیش ہے میرا، وہ بھارت دیش ہے میرا۔ جہاں ڈال ڈال پر سونے کی چڑیا کرتی ہے بسیرا، وہ بھارت دیش ہے میرا، وہ بھارت دیش ہے میرا۔ جس دھرتی پر آدم آئے اور اپنے رب کو پکارا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جس دھرتی پر آدم آئے اور اپنے رب کو پکارا اور صدائے حق کو بلند کیا، اللہ کا پہلا نعرہ، اللہ کا پہلا نعرہ۔ جہاں مظلوموں نے دیکھا پھر سے آزادی کا سویرا، وہ بھارت دیش ہے میرا، وہ بھارت دیش ہے میرا۔ جہاں ڈال ڈال پر سونے کی چڑیا کرتی ہے بسیرا، وہ بھارت دیش ہے میرا، وہ بھارت دیش ہے میرا۔